اہل بیت اطہار کا مقام انتہائی بلند و بالا ہے۔ ساری کائنات کی فضیلت والے ایک طرف اور خاندان نبوت میں رہنے والے پنجے تنے پاک ایک طرف۔ ساری کائنات کے علماء، اولیاء، صلحاء، خطباء، غوث، ابدال، قطب، خلندر، شاہ سوار سب ایک طرف، میرے نبی کا نواسا امام حسین ایک طرف۔ امام حسین کا یہ مقام ہے، 1,00,000 غوث اعظم بھی اگر ایک جگہ جمع ہو جائیں تو خدا کی قسم وہ امام حسین کے برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ اللہ نے امام حسین کو وہ مرتبہ عطا فرمایا۔ پیارے بزرگوں اور دوستوں، امام حسین کوئی معمولی ذات نہیں ہے۔ مائک ذرا دمدار نہیں دکھ رہا بھائی۔ امام حسین کا مرتبہ کوئی معمولی نہیں ہے۔ ہمارے دادا پیر حضور سیدنا محدث دکن حضرت عبداللہ شاہ صاحب قبلہ نقشبندی مجددی قادری رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کسی گھر کے دروازے پر، دہلیز پر، اوپر والی محمد علی فاطمہ حسن اور حسین پنجے تلے پاک کا نام لکھ کر لگا دے تو اس گھر میں بلائیں داخل نہیں ہوتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس گھر میں بلائیں داخل نہیں ہو سکتی، بیماریاں داخل نہیں ہوتی ہے جس گھر کے دروازے پر پنجے تلے پاک کا نام لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ پنجے تلے پاک کوئی معمولی لوگ نہیں ہیں، بلکہ خدا کی قسم یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہماری جان ہے، اور انہی سے ہماری پہچان ہے، انہی سے ہماری پہچان ہے۔ اور ہم کو یہاں رہے تک یا حسین یا حسین یا حسین کرنا ہے، اور جب مر جائیں گے تو پھر حسین کے ساتھ جنت میں رہنا ہے۔ آپ دنیا میں کسی کو پکڑے یا نہ پکڑے آپ کی مرضی، مگر آپ کو اگر جنت میں جانا ہے تو پھر حسین کو اور حسین کے بابا کو پکڑنا ضروری ہے۔ حسین کو، حسین کے بھائی مولا حسن کو پکڑنا ضروری ہے۔ حسین کو اور حسین کے بابا علی المرتضیٰ کو پکڑنا ضروری ہے۔ حسین کو اور حسین کی ماں سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا کی غلامی کا بندھا اپنے گلے میں پہننا ضروری ہے۔ حسین کو اور حسین کے نانا محمد الرسول اللہ سے عشق و محبت کرنا ضروری ہے۔ جب تک ہم اہل بیت والے نہیں بن سکتے، یاد رکھیں اس وقت تک ہم ہدایت یافتہ بھی نہیں ہو سکتے، اس وقت تک ایمان والے بھی نہیں ہو سکتے، اس وقت تک حق والے بھی نہیں ہو سکتے، اس وقت تک جنت والے بھی نہیں ہو سکتے۔ اور یہ بات اہل سنت کے علماء کی یا مولویوں کی، مفتیوں کی بات نہیں ہے، یہ مدینے والے مصطفیٰ کی بات ہے۔ اجدار کائنات رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، نوجوانوں یہ تقریر آج تمہارے لیے ہے، یہ صرف یہ جو بغیر ٹوپی والے ہیں نا، یہ ان کے لیے ہے، کیونکہ یہ ٹوپی والا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کچھ نہ کچھ علماء کی صحبت میں بیٹھتا ہے۔ یہ جتنے داڑھی والے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ کس کو کسی نہ کسی متقی کی صحبت نصیب ہوئی ہے، مگر یہ جو بغیر ٹوپی والے لوگ بہت خطرناک ہے۔ ان لوگوں مولانا لوگوں کے قریب آنا نہیں چاہتے، ان لوگ جمعہ میں بھی آخری میں 2 رکعت کے ٹائم پہ آتے، 2 رکعت پڑھتے ہی بھاگ جاتے۔ تو اس لیے پیارے نوجوانوں، آج تمہارا بھائی تمہارے بیچ میں آیا، تقریر تمہارے لیے ہے۔ ٹوپی والوں تم فری میں سن لو، ان کے لیے، کیونکہ جب بازو والا آتا تو نعرے رسالت والے کو نہیں پکڑتا، بازو والا آتا تو داڑھی ٹوپی والے کو نہیں پکڑتا، بازو والا آتا تو عشق میں ڈوبے ہوئے عاشقان حسین کو نہیں پکڑتا، یہ ہوٹلوں میں بیٹھنے والے بھولے بھالوں کو پکڑتا، یہ چورستوں پہ کھڑے رہنے والے دیوانے بھائیوں کو پکڑتا، یہ جو ہے چوراہوں پر رات گزارنے والے بھولے مسلمانوں کو پکڑتا، اور پکڑ کے ایسا سمجھاتا ہمارا نوجوان ایسا ہے، حدیث میں ایسا ہے، قرآن میں ایسا ہے، تو بولے اب تک چبوترے پر آپ خلاص لکھو 40 دن۔ یہ چبوترا مہم ہے،
یہ چبوترا مہم ہے جو چبوترے والوں کو چبوترے سے غائب کر دیتی ہے، مگر آج کی تقریر خدا کی قسم، تم چاہے چبوترے پہ بیٹھو یا چھت پہ، مگر بات سمجھ جاؤ گے تو زندگی میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، مگر خدا کی قسم کوئی غدار اہل بیت نہیں ہو سکتا۔ زندگی کا مقصد بھی میں نے یہی بنا لیا ہے، میری تقریر سے میرا بھائی بازو والا بننے سے بچ جائے، بیڑا پار ہے۔ تقریر کا مقصد ہی ختم ہے پیارے دوستو۔ اب ذرا غور سے سنو نوجوانوں، بات سمجھنے کی ہے، بات جذبات کی نہیں، بات ہلڑ بازی کی نہیں، بات کوئی بے دلیل نہیں، خدا کی قسم بات بڑی عظمت والی ہے، بات سمجھنے کی ہے۔ جو جتنا سمجھتے جائے گا اس کا ایمان اتنا مضبوط ہوتا جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انی ترکت فیکم الثقلین، آقا نے فرمایا لوگوں میں تمہارے درمیان میں دو بڑی بھاری بھرکم چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ کتنی؟ ذرا زور سے بولو۔ دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ ایک حدیث پاک میں ہے الاول کتاب اللہ، پہلی چیز ہے اللہ کی کتاب، والثانی سنتی، اور دوسری چیز ہے میری سنت۔ ایک حدیث میں حضور نے کیا کہا؟ اللہ کی کتاب چھوڑ کر جا رہا ہوں اور میری سنت چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اگر تم اس کو مضبوطی سے پکڑ لو گے لن تضلوا، تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ یہ حدیث ہے۔ اب دوسری حدیث کیا ہے ذرا غور کر کے دیکھو، نبی پاک ارشاد فرماتے ہیں انی ترکت فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان میں دو بڑی بھاری بھرکم چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ الاول کتاب اللہ، پہلی چیز ہے اللہ کی کتاب، والثانی عترتی، اور دوسری چیز ہے میری اہل بیت، میری آل چھوڑ کر جا رہا ہوں، میری اہل بیت چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ نوجوانوں ذرا غور کرو، حدیث دو ہے، دو حدیث ہے، دو حدیث ہے۔ پہلی حدیث میں حضور کہہ رہے ہیں کہ میں کتاب اللہ اور سنت چھوڑ رہا ہوں، دوسری حدیث میں کہہ رہے ہیں کتاب اللہ اور اہل بیت چھوڑ رہا ہوں۔ دیکھو حدیث سمجھنا ضروری ہے، نہیں سمجھے تو گمراہ ہو جاتے، لکیر کے فقیر بن جاتے۔ حدیث سمجھنا ضروری ہے، حدیث میں جامعیت ہے، کیونکہ یہ کسی ملا کا کلام نہیں ہے، یہ رسول اللہ کا کلام ہے۔ جو جتنا سمجھتے جائے گا وہ اتنا ہدایت پاتا چلا جائے گا۔ یہ رسول اللہ کا کلام سمجھنے کے لائق ہے، نہیں سمجھے لوگ بازو آئے، گمراہ ہو گئے، لکیر کا فقیر بن گیا، اٹک گیا، پھنس گیا، نکل رہی چلی۔ پیارے بزرگوار دوستو، ایک صاحب بولے، کیا بولے؟ میں درگاہ کو نہیں جاتا۔ میں بولا کہیں کو نہیں جاتا؟ بولے حدیث میں نہیں ہے۔ ارے بولا حوالہ ہے کیا؟ جب حدیث تھی تب درگاہ تھی نہیں۔ جب حدیث زبان رسول سے جاری ہو رہی تھی تو تب درگاہ، تو پھر حوالے تھے، وہ درگاہ حدیث میں کہاں سے ملتی؟ بات سمجھ رہے بھائی؟ حدیث میں اگر کوئی چیز ڈھونڈ رہے ہو تو پھر غور بھی کرو کہ کیا بول رہا ہے، کیا سوچ رہا ہے، کیا ڈھونڈ رہا ہے۔ ارے دیوانے درگاہ کو حدیث میں کیسے ڈھونڈے گا؟ ایک صاحب بولے میں درگاہ کو جاؤں گا، قرآن سے بتا دو، بولا حوالہ بنا رہا۔ ارے دیوانے جب قرآن اتری تو درگاہ تھیچ نہیں، تو جانے نہیں جانے کا ذکر درگاہ میں آئے گا کیسا؟ ہو سکتا؟ ذرا غور کرنے والی بات، ہو سکتا بھائی؟ ایک صاحب بولے میں وہ مسجد میں نماز پڑھتا ہی نہیں۔ میں پوچھا کہے کو؟ بولے وہ مسجد میں اے سی ہے۔ میں بولا اس سے تیرا کیا تعلق ہے؟ بولے
نبی کے زمانے میں تھی نہیں. ارے دیوانے وہ دور الگ تھا, یہ گودریج کا دور ہے, یہ سیمسنگ کا دور ہے, یہ وولٹاس کا دور ہے. کہیں کو دیوانے باتیں کر رہا, بات سمجھ گئی بھائی؟ اس کو اس سے کوئی تعلق نہیں. اگر آپ غور کر کے دیکھیں, تم جو کپڑے پہن کے بیٹھے ہو یہ صحابہ والا لباس ہے. صحابہ کے زمانے میں مشین کھینچنے ٹاکے مارنے کے واسطے. صحابہ کے زمانے میں غور کرنے والی بات ہے, یہ کنڈیاں تھے, نہ یہ کرتا تھا, نہ یہ سیون تھا, نہ یہ پیجامہ تھا. صحابہ کے زمانے میں کنڈیوں کی جگہ ببول کا کانٹا لگاتے تھے. ایک صاحب بولے جو حدیث میں وہی کروں گا, تو بولا کل سے تو ببول کا کانٹا لگائے گا. مسئلے کو سمجھو دوستو, کھلڑ بازی کی ضرورت. حدیث بے شک خدا کی قسم اپنی جگہ مسلم ہے, حدیث رسول اللہ کا کلام ہے, مگر حدیث یہ نہیں کہتی کہ تم ترقی یافتہ زمانے کو چھوڑ دو اور پیچھے آگے رہ جاؤ. حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم وہی کرو جو اس میں ہے. حدیث ہدایت والی چیز ہے, لیکن حدیث کے زمانے کے بعد بعض چیزیں ہدایت والی ہوتی ہے, تو ان چیزوں کو بھی اپنانا. نبی کے زمانے میں مائک نہیں تھا, اب مسجد میں ہے نہیں ہے. پھر مائک بازو والے. نبی کے زمانے میں فین تھا, اب مسجد میں ہے نہیں ہے. ضرور ضرور مسجد میں ہے نہیں ہے. نبی کے زمانے میں اٹالین خالین تھی, اٹالین جائی نماز مسجد میں تھی نہیں تھی, مگر اب ہے نہیں ہے. پھر یہ جب نماز میں جائی نماز یوز کرا, نبی کو یاد نہیں کرا. مائک یوز کرا, نبی کو یاد. چندہ فنڈنگ چاہے سعودی سے آ جائے, چاہے اسرائیل سے آ جائے, چاہے امریکہ سے آ جائے, نبی کو یاد. خالی اکاؤنٹ بھرتے چلے گیا, نبی کو یاد نہیں کرا. درگاہ نبی کے زمانے میں تھی کیا؟ دال میں کالا ہے. یہ حولہ بنانے کی مشینری ہے, یہ حولہ بنانے کی مشین ہے. یہ آپ جیسے نوجوانوں کو پکڑ دو, بھائی نبی کے زمانے میں درگاہ نہیں تھی. ہاں صحیح بات ہے, ویسے بعد میں بنانے سے ہوا. نبی کے زمانے میں جو تھا نا, خدا کی قسم وہ آج کچھ بھی نہیں ہے. نہیں, بازو والا مولانا فارچونر میں بیٹھ کے مسجد کو آیا نماز پڑھے. آپ پکڑ لو, پکڑ مجھے صاحب کہاں پہ آیا آپ؟ بولے نماز کو. بولے کس لیے آیا؟ فارچونر ہے ممبرا میں. اب وہ تم کے جی پیسے والے پورے یہی جگہ تھے. پیارے بزرگوں دوستو, فارچونر میں آیا. بولنا حدیث میں ہے, فارچونر میں بیٹھ کے مسجد کو آنا حدیث میں ہے نہیں. بولے کیا ہے حدیث میں؟ رسول پاک علیہ السلام جب نماز کے لیے تشریف لے جاتے, دور دراز کے علاقے سے آتے, تو سرکار کی سواری گھوڑا تھا. کیا تھا بولو؟ حدیث میں گھوڑے کا ذکر ہے, حدیث میں خچر کا ذکر ہے, حدیث میں گدھے کا ذکر ہے. سواری کی جگہ یہ 3 جانوروں کا ذکر ہے. اب پیارے بزرگ اور دوستو, جتنے لوگ بولے جو حدیث میں وہی کرتا ہوں, کل سے فارچونر پہ نہیں, پٹھے خچر پہ بیٹھ کے. آپ بولیں گے مولانا ممبرا میں دمک دلاتا ہوں نا. میرے بھائی صرف آپ کو حولہ بنایا جاتا ہے حدیث, کیونکہ حدیث سنتے ہی بڑے بڑے تھارکاریوں کا سر ایسا چھپ جاتا. حدیث بولے تو رسول اللہ کا کلام آمنا صدقنا. قرآن بولتے ہی آدمی جو ہے آمنا صدقنا. تو بھائی قرآن کی بات آ کہ اپنے کو نہیں معلوم, پہلے اپن ترکاری بیچنے والے, پہلے اپن ہوٹل چلانے والے, اپنے کچھ نہیں, خاموش آمنا صدقنا. بھائی جو بولے حدیث قرآن, حدیث قرآن, حدیث قرآن. پیارے بزرگوں دوستو, یہ صرف تم کو حولہ بنانے کی مہم ہے. اگر درگاہ کو جانا بدعت ہے تو مسجد میں مائک لگانا سب سے بڑی بدعت ہے. اگر درگاہ کو جانا بدعت ہے
تو مسجد میں فین اور AC لگانا سب سے بڑی بدعت ہے. درگاہ کو جانا بدعت ہے تو عالی شان مسجد بنانا سب سے بڑی بدعت ہے. کیونکہ رسول اللہ کے زمانے میں جو مسجد تھی وہ تو پتوں کا چھت بنا ہوا تھا, اس کی تو دیواریں بھی نہیں تھی. میرے پیارے دوستو, اگر درگاہ کو جانا بدعت ہے, اگر یا حسین کا نعرہ لگانا بدعت ہے, اگر مولا حسین کا جشن منانا بدعت ہے, تو پھر خدا کی قسم کان کھول کے سن لو کہ آج یہ جتنے فرقے بنے یہ سارے کے سارے بدعت ہیں. کیونکہ رسول اللہ کے زمانے میں یہ کوئی ایک بھی بازو والا تھا ہی نہیں. پورے 70 سال 80 سال پہلے ایسو ہے, 100 سال 150 سال پہلے ایسے ہے. رسول اللہ کے زمانے میں یہ پٹھے تھے. تو اس لیے یہ سب کیا ہے, بدعت, جو نبی کے زمانے میں نہیں ہے, جسے صحابہ نے نہیں کیا, بعد میں شروع ہوا, وہ بدعت. جو پورے 80 سال 100 سال کی, اب یہ سب سے بڑی بدعت تو یہی ہے. الغرض دوستو آؤ, میں حدیث سمجھا رہا تھا. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا, لوگوں میں تمہارے درمیان میں 2 بڑی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, ایک اللہ کی کتاب اور دوسرا میری سنت. پھر دوسری حدیث میں ہے 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, ایک اللہ کی کتاب, دوسری میری اہل بیت. ہم بڑے پریشان ہوئے, ہم اپنے علماء کے سامنے بیٹھے اور پوچھنے لگے, سرکار جب رسول اللہ فرما رہے ہیں تو بڑی حکمت والی بات ہے, یہ سمجھنے کے لائق بات ہے, آخر یہ مسئلہ کیا ہے؟ ایک حدیث میں رسول اللہ نے کہا کہ کتاب اور سنت چھوڑ رہا ہوں, دوسری حدیث میں کہا کہ کتاب اور اہل بیت چھوڑ رہا ہوں. قابل غور نقطہ ہے, وہاں کتاب و سنت کیوں کہا, یہاں کتاب و حدیث کیوں کہا؟ ہمارے اختلاف, اس حدیث کے اختلاف کی وجہ سے ہمارے ذہن جب جو ہے مجبور ہو گئے, ہم گھٹنے ٹیکنے لگے, تو ہمارے اساتذہ کرام کو ہم نے دیکھا وہ مسکرانے لگے ہیں, وہ مسکراتے ہوئے فرمانے لگے ہیں کہ بچوں سنو, اصل میں یہ حدیث کی وجہ کیا ہے؟ حضور پاک علیہ السلام کی نظر جب تک صحابہ کے زمانے پر تھی, کس کے زمانے پر؟ صحابہ کے زمانے پر تھی, تو نبی پاک نے کہا لوگوں میں تمہارے لیے کلام اللہ اور میری سنت چھوڑ کر جا رہا ہوں. لیکن جب نبی کی نظر ہمارے زمانے پر پڑی, اختلاف کے زمانے پر پڑی, یہ پورے 73 فرقوں پہ پڑی, یہ جب جو ہے دینداروں پر پڑی, یہ حدیث والوں پر پڑی, یہ تبلیغ والوں پر پڑی, یہ ملاؤں پر پڑی, یہ مولویوں پر پڑی, یہ جھگڑالوؤں پر پڑی, جب نبی پاک نے فرمایا لوگوں سنو, میں تمہارے بیچ میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, ایک اللہ کی کتاب چھوڑ رہا ہوں, دوسری میری اہل بیت چھوڑ رہا ہوں. جو اس کو پکڑ لے گا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا. اب مطلب کیا ہے, ذرا غور کر کے دیکھو. نبی کی نظر جب تک صحابہ پہ تھی, حضور نے کہا صحابیوں کتاب اللہ چھوڑ رہا ہوں اور تمہارے لیے میری سنت چھوڑ رہا ہوں. ابو بکر میرے بعد تم خلیفہ بنو گے تو اگر کبھی ججمنٹ لینے میں, ڈیسیشن لینے میں تمہیں تکلیف ہو جائے تو پریشان نہ ہونا, پلٹ کر اپنے نبی کو دیکھ لینا, نبی کی سنت جیسی ہوگی فیصلہ ویسے ہی لے لیا کر. اے عمر, اگر تم کو کبھی ڈیسیشن لینے میں مشکل ہو جائے, پریشانی آ جائے تو پریشان نہ ہونا, نبی کی سنت دیکھنا, نبی کی سنت جیسی ہوگی فیصلہ ویسے لینا, ہدایت نصیب ہو جائے گی, ہدایت نصیب ہو جائے گی. کہا عثمان میری سنتوں کو دیکھو اور ججمنٹ لیتے چلے جاؤ, کہا علی میرے طریقے کو دیکھو اور ججمنٹ لیتے چلے جاؤ.